بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، کاوش مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید، کراچی۔ قسط نمبر 11، سفر طائف کا دردناک واقعہ۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی ایذا رسانیوں کا کھلا موقع مل گیا، چنانچہ ان کی مخالفت، دشمنی اور سرکشی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے شق القمر کا معجزہ دیکھا مگر اسے بھی جھٹلا دیا۔ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ہاں اسلام کی آبیاری کے آثار نہ پا کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کسی اور شہر کو مرکز بنایا جائے جہاں کے لوگ اسلام کے نام لیوا اور اللہ کے پرستار ہوں۔ مکہ سے 75 میل دور طائف میں قبیلہ ثقیف افرادی لحاظ سے بہت مضبوط تھا۔ یہاں اکثر خوشحال اور فارغ البال لوگ آباد تھے۔ قریش کے مالدار لوگوں نے بھی یہاں جائیدادیں خرید رکھی تھیں۔ طائف کے باہر ان کے باغ تھے جہاں یہ لوگ گرمیوں میں آرام اور تفریح کرنے کے لیے ٹھہرتے تھے۔ طائف سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنو سعد آباد تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا تھا اور بچپن گزارا تھا۔ اس لیے امید تھی کہ یہاں کے لوگ آپ کو رضائی رشتہ دار مانتے ہوئے اکرام کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دھیان سے سنیں گے۔ اگر یہ لوگ مشرف باسلام ہو جاتے تو مسلمانوں کو بہت سے مصائب سے نجات مل جاتی اور دین کے پھیلنے کے لیے ایک مرکز میسر آ جاتا۔ آخر کار اواخر شوال 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدیں لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن گزار کر لوگوں کو عمومی اور خصوصی دونوں طرح کی دعوتیں دیں۔ آپ طائف کے بازار میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیات سناتے اور لوگوں کو اپنی نصرت و حمایت کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ عبد الرحمن بن خالد عدوانی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثقیف کے شہر طائف کے مشرقی گوشے میں اپنی لاٹھی یا کمان پر سہارا لگائے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے پاس اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ ان سے مدد حاصل کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طارق کی تلاوت کرتے سنا۔ میں اس وقت مشرک تھا مگر میں نے یہ سورت یاد کر لی۔ بنو ثقیف کے سرداروں نے مجھے بلایا اور پوچھا، تم نے اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے انہیں سورہ طارق سنا دی۔ بنو ثقیف کے سرداروں کے پاس قریشی لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا، ہم اپنے اس آدمی کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ہم سمجھتے کہ وہ حق بات کہہ رہا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے قبول کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں بھی کی۔ طائف میں بنو ثقیف کے بڑے سردار 3 بھائی عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی اور انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی مدد و نصرت کی ترغیب دی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ عرب کی رواجی مہمان نوازی کے تقاضے بھی پس پشت ڈال دیے اور بہت تلخ جواب دیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تو ایک بے دین آدمی ہے جو کعبے کا غلاف اوڑھ کر آیا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو تو انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ان سرداروں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ وہاں قیام فرما لیں۔ نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے بات چیت کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر کسی نے بھی آپ کی طرف دھیان نہ دیا بلکہ بڑی بدتمیزی سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکلو اور جہاں مرضی ہو چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو ان بدبختوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو مذاق اڑانے اور پتھر مارنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑا دیا۔ پتھروں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ تکلیف کی شدت سے آپ بار بار بیٹھ جاتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی چلنے کے لیے قدم اٹھاتے وہ پھر سنگ باری کرتے۔ طائف کی سرزمین میں کائنات کے مقدس ترین انسان کا خون اتنا بہا کہ دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے انہیں اتنے پتھر لگے کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مار کھاتے شہر کی حدود سے باہر نکلے۔ ایک باغ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہو گئے۔ تب ان لوگوں نے پیچھا چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے سائے میں جا بیٹھے اور انتہائی بے بسی کے عالم میں دکھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مولا سے یہ دعا مانگی، الہی تجھی سے اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین،
تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی پرائے کے جو مجھے دیکھ کر منہ بناتا اور تیوری چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جس کو تو نے مجھ پر مسلط کر دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، مجھے بس تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ ایسی مضطرب دعا پر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو جوش کیوں نہ آتا؟ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو سنی ہے جو انہوں نے آپ سے کی۔ اب وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے انتظامات پر مأمور ہے حاضر خدمت ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اب پہاڑوں کے فرشتوں نے سلام کر کے عرض کیا، ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ قوم درمیان میں کچلی جائے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کا پیکر تھے۔ جواب میں فرمایا، میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے انسان پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہ باغ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، قریش کے دو رئیسوں عتبہ اور شیبہ کا تھا، اور اتفاق سے اس وقت دونوں وہیں موجود تھے اور دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی کی حالت ایسی تھی کہ ان کا دل بھی پگھل گیا، اور انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کا خوشہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ عداس انگور لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس نوش فرمانے سے پہلے بسم اللہ کہا۔ عداس حیران ہو کر کہنے لگا، یہ لفظ یہاں کے لوگ نہیں کہا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ کوئی اور نہ صحیح شاید اس بیگانے شہر میں یہی غلام اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائیت سے پوچھا، عداس کہاں کے ہو اور کس مذہب کے؟ بولا، نینوا کا عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد صالح حضرت یونس بن متیٰ کے شہر کے ہو؟ وہ حیران ہوا اور بولا، آپ کو ان کی کیا خبر؟ فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی۔ عداس سمجھ گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، وہ آپ کے ہاتھ چوم کر رخصت ہوا۔ جنات کا قبول اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، راستے میں نخلا میں قیام کیا۔ وہیں ایک شب نماز میں تلاوت فرما رہے تھے کہ 8 یا 9 جنات کا ایک مختصر سا گروہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جان لیا کہ یہ سچا دین ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے اور سیدھے اپنے قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام کی خبر دی۔ ایک جان کا مہم کے بعد یہ بہترین ثمرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ بعد میں جنات کے بڑے گروہوں نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا۔ مکہ میں دوبارہ داخلہ۔ طائف کا سفر جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے ایک محفوظ مرکز دعوت حاصل کرنا چاہتے تھے، بظاہر لا حاصل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شکستہ حالی میں مکہ واپس آنے پر مجبور تھے، مگر اس میں بھی سخت خطرہ تھا کیونکہ آپ کی غیر حاضری میں قریش مکہ کا غیظ و غضب مزید بڑھ چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابو طالب جیسے قریشی بزرگ کا ہاتھ بھی نہیں تھا جن کا سب کفار احترام کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت قریش آپ کی جان لینے کی کوشش کریں گے، یہ شدید اذیت دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہوں۔ یہ عربوں کا دستور تھا کہ کوئی ان سے پناہ مانگتا تو عرب انکار کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے اور اپنی جان و مال کی طرح پناہ گزین کی حفاظت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک شریف سردار مطعم بن عدی کو پیغام دیا کہ وہ آپ کو پناہ میں لے لے۔ مطعم بن عدی نے اپنے مسلح بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت میں لے لیا اور حرم میں اعلان کیا، محمد میری پناہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مطعم بن عدی کی اس نیکی کو بعد میں یاد کیا کرتے تھے۔ مطعم بن عدی کی پناہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھیں، کیونکہ پناہ دہندہ کو اس بارے میں تحفظات تھے کہ آپ مکہ میں رہ کر اسلام کی کھلا تبلیغ کریں۔ تاہم آپ نے مکہ سے باہر خصوصاً حج کے موسم میں لگنے والے بازاروں اور مینا کے اجتماع میں اپنی دعوت جاری رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے کوئی دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے کی فکر میں رہے۔ دار ہجرت۔ مکہ سے 209 میل
یعنی 336 کلومیٹر دور یثرب وہ مقام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی ہجرت، مسلمانوں کی حفاظت و نصرت، اسلام کی قوت و شوکت اور توحید کی دعوت و اشاعت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہ شہر جغرافیائی لحاظ سے اتنا محفوظ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام یہاں کسی بھی دشمن سے بھرپور مزاحمت کر سکتے تھے۔ یہ جنوبی سمت سے گنجان آبادیوں اور کھجور کے گھنے باغوں میں اس طرح گھرا ہوا تھا کہ اگر کوئی گروہ حملہ کرتا تو اسے قطار بنا کر مختلف تنگ راستوں اور گلیوں میں گھسنا پڑتا اور یوں منتشر حالت میں اسے آسانی سے پھانسا جا سکتا تھا۔ شہر کا مشرقی حصہ جو حرہ واقم اور مغربی حصہ جو حرہ وبرا کہلاتا تھا، آتش فشاں پہاڑوں کے لاوے سے بھرا ہوا تھا، جس میں کسی قافلے کا تو کجا تنہا آدمی کا چلنا بھی مشکل تھا۔ شہر کا صرف شمالی حصہ ہموار اور کھلا ہوا تھا۔ عام قافلوں کا رستہ بھی اسی طرف سے تھا اور کوئی دشمن حملہ کر سکتا تھا تو اسی جانب سے، مگر یثرب کے شہری اپنے شہر کی بھرپور مدافعت کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جگہ جگہ مضبوط قلعہ نما حویلیاں بنائی ہوئی تھیں جنہیں آتام کہا جاتا تھا۔ یثرب کا سیاسی ماحول بھی مکہ سے مختلف تھا۔ یہاں کسی ایک قبیلے کی اجارہ داری نہیں تھی۔ یمن سے آئے ہوئے دو قحطانی قبیلے اوس اور خزرج اپنی الگ الگ شناخت اور حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے سپاہ گیری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ پھر سوداگری، صنعت کاری اور کتابی علوم میں ممتاز یہود کی اپنی ایک پہچان تھی جو شہر کے مضافات میں قلعہ بند بستیوں کے اندر رہتے تھے۔ یثرب کا پہلا مسلمان۔ ان دونوں اوس اور خزرج میں سخت دشمنی چل رہی تھی۔ آئے دن ان میں جھڑپیں ہوتی جن میں متعدد آدمی مارے جاتے۔ 790 میں اوس کے خاندان بنو عبد الاشہل کے کچھ لوگ مکہ آئے تاکہ قریش کو خزرج کے خلاف اپنا اتحادی بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو ان سے ملے اور فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جسے سن کر بنو عبد الاشہل کے ایک کم عمر نوجوان ایاس بن معاذ نے کہا، بھائیوں، اللہ کی قسم اس بات کو قبول کر لو جو اس سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ مگر باقی لوگوں نے اسے چپ کرا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دھیان نہ دیا۔ جنگ بعاث اور اس کے اثرات۔ اوس کے لوگ قریش کو اپنا اتحادی بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے 790 میں خزرج سے گھمسان کی جنگ لڑی جو جنگ بعاث کہلاتی ہے۔ جنگ سے پہلے وہ اپنے ہمسایہ یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کو حلیف بنا کر اپنا پلہ بھاری کر چکے تھے، چنانچہ بنو خزرج کو جان توڑ لڑائی کے بعد پسپا ہونا پڑا۔ اس خونریز جنگ میں اوس اور خزرج کے تقریباً سبھی عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ سردار قتل ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آمد سے قبل ایسے حالات بنا دیے کہ یہاں قیادت کے لیے جگہ خالی تھی۔ یہود اس جنگ کے بعد اوس اور خزرج دونوں حلیف کی حیثیت سے نمایاں ہو گیا کہ یہودی دوبارہ یہاں غالب قوت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس خدشے نے فریقین کے سمجھدار لوگوں کو جو پہلے ہی لڑائیوں کے ان سلسلوں سے تنگ آ چکے تھے مجبور کیا کہ وہ کسی طرح مستقل اور پائیدار امن کی صورت نکالیں۔ دونوں قبیلوں کی سیاست میں خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول کا ایک اہم کردار تھا جو جنگ بعاث میں غیر جانبدار رہا تھا۔ وہ ہوشیاری، چرب زبانی اور موقع شناسی میں سب سے بڑھ کر تھا۔ اوس اور خزرج کے سرداروں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ لڑائیوں سے بچنے اور مستقل امن قائم رکھنے کے لیے یہی صورت ہو سکتی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو یثرب کا حکمران مان لیا جائے اور شہر کو حکومت کے جدید ڈھنگ پر چلایا جائے۔ اہل یثرب کا پہلا قافلہ مشرف باسلام۔ 1090۔ اوس اور خزرج کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مشیت الہیہ عن قریب انہیں اس سعادت عظمیٰ سے نوازنے والی ہے جس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہوگا۔ طائف سے واپسی کے فوراً بعد 1190 کے اجتماع حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول قبائل کو اسلام کی دعوت دینے نکلے۔ مینا میں سب سے بڑے جمرے کے قریب پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ ملے جو یثرب سے حج کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ یثرب کے لوگ اپنے پڑوسی یہودیوں سے اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ عن قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت، اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ دعوت نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جو انسانیت کے نجات دہندہ ہوں گے۔ پھر انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اپنے وطن سے خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور وطن کی معیشت اور زراعت پر مسلط یہودیوں سے نجات کی صورت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ سب اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ وہ کہنے لگے ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ جتنا شر و فساد ان میں ہے اتنا دنیا میں کہیں اور نہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں متحد کر دے۔ یثرب کے یہ 6 افراد جو سب سے پہلے ایمان لائے اسعد بن زرارہ، عوف بن عفراء، رافع بن مالک، جابر بن عبداللہ، قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم تھے۔
انہوں نے وطن جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور چند دنوں میں ہر طرف یہ نیا پیغام پھیل گیا۔ اسی وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یثرب کے گھر گھر میں چرچا ہونے لگا کہ مکہ میں ایک سچے نبی کا ظہور ہو گیا ہے، جنہیں اپنی قوم کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا ہے۔ وہ قریشی اور ہاشمی ہیں، عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ اہل یثرب کے لیے یہ حسب و نسب اجنبی نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک مدت پہلے انہی کے خاندان بنو نجار کی لڑکی سلمہ بنت عامر قریشی سردار ہاشم کے نکاح میں آئی تھی۔ ان کے بڑے بوڑھوں کو معلوم تھا کہ عبد المطلب نے اپنا بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے گزارا تھا، اور یہاں کی ایک لڑکی فاطمہ بنت عمر بن عائص سے نکاح کیا تھا، جس سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ بنو نجار کی معمر خواتین کو وہ دن یاد تھے جب یہی عبداللہ بن عبد المطلب ان کے ہاں بیمار ہو کر وفات پا گئے تھے اور یہیں دفن ہوئے تھے۔ انہیں آمنہ بنت وہب کا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آنا اور واپسی میں ابوا کے مقام پر اس طرح جان دینا بھی نہیں بھولا تھا کہ 6 سالہ محمد ان کے ساتھ تھا۔ آج اسی محمد کا ایک رہنما اور ایک پیغمبر کے کردار میں سامنے آنا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا اور آسمانی ہدایت کی طرف بلانا، ان کے لیے جہاں خلاف توقع تھا وہاں ایک اپنائیت کا احساس بھی لیے ہوئے تھا۔ بیعت عقبہ اولیٰ 1190۔ اگلے سال سن 1190 میں اوس اور خزرج کے 12 افراد حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایمان لا چکے تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے علاوہ مدد و نصرت کے وعدے کرنے اور دین کی تعلیمات لینے حاضر ہوئے تھے۔ ان 12 افراد میں حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت مالک بن التحیان جیسے حضرات شامل تھے، جو بعد میں بڑے نامور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ بیعت لی، جس میں شرک، چوری، بدکاری، اولاد کے قتل سے احتراز اور نیکی کے ہر کام میں اطاعت کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور نابینا قاری عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کا معلم بنا کر روانہ کیا۔ وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے اور اسلام کے نئے مرکز میں توحید کی دعوت، نمازوں کی امامت اور تدریس قرآن مجید کے فرائض انجام دینے لگے۔ 4 سال قبل برپا ہونے والی اوس اور خزرج کی تاریخی لڑائی، جنگ بعاث میں فریقین کے بڑے بڑے سردار کام آ گئے تھے، جس کے بعد اوس کی قیادت سعد بن معاذ اور خزرج کی سرداری سعد بن عبادہ کے پاس تھی۔ جب مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اوس کے سردار سعد بن معاذ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر بھی، جو قبیلے کے نائب سردار اور امیر لشکر تھے، ایمان لے آئے۔ اس تازہ جوش و خروش نے نہ صرف اوس اور خزرج کی سابقہ دشمنی کے داغ دھو ڈالے، بلکہ شہر میں ایک جدید متحدہ حکومت تشکیل دینے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو حکمران بنانے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اب اسے ترک کر دیا گیا، کیونکہ پائیدار امن اور مستقل اتحاد کا سب سے عمدہ لائحہ عمل ان کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ سفر معراج۔ گزشتہ کئی برس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پے در پے مصائب سے بالا پڑا تھا، ان کے زخم مندمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منفرد اعزاز عطا فرمایا جس سے کبھی کسی انسان کو نہیں نوازا گیا۔ یہ سفر معراج کا شرف تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات و اکرامات کی بارش کر دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سو رہے تھے کہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ گھوڑے سے ملتا جلتا ایک پردار جانور تھا جسے براق کہا جاتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پر سوار کرایا اور ہم رکاب ہو کر آپ کو مسجد الحرام سے شام کی طرف لے چلے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی وہیں قدم جا پڑتا۔ سفر کا یہ پہلا مرحلہ، جسے اسراء کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں مسجد اقصی پر ختم ہوا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے کا عملی مظاہرہ ہوا۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے۔ یکے بعد دیگر آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان کے دروازے پر فرشتوں نے آپ کا خیر مقدم کیا۔
پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے جو کعبۃ اللہ کے عین اوپر واقع ہے۔ روزانہ 70,000 نئے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور اس میں نافرمانوں کو دیے جانے والے مختلف عذابوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اسی طرح جنت اور اس کی نعمتیں بھی دکھائی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو عرش الہی کے نیچے بیری کا ایک مقدس درخت ہے جس پر فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا ویسا دیدار کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کی درخواست پیش کی۔ آخر کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فقط 5 نمازیں فرض باقی رہنے دی اور ثواب پوری 50 نمازوں کے برابر عطا فرمانے کی خوشخبری بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد پورے احترام کے ساتھ آپ کے بستر پر پہنچایا گیا۔ اس دنیا میں تب تک اتنا تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر کیا تو مشرکین نے حسب عادت مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے، کیا تم اسے بھی سچ مانتے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تعمل کہا، ہاں میں ان کی بات کو بہرحال سچ مانتا ہوں۔ غرض مسلمانوں نے اس واقعے کی تصدیق کی اور اللہ پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ 5 نمازوں کے اہتمام نے اللہ سے ان کے تعلق اور قرب میں اضافہ کر دیا۔ معراج کا یہ واقعہ حالت بیداری اور ہوش کا ہے، خواب نہیں۔ اگر خواب ہوتا تو اسے ایک معجزہ اور عجیب واقعے کے طور پر بیان نہ کیا جاتا۔ نہ مشرکین اس کا مذاق اڑاتے کیونکہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ لیتا ہے۔ معراج کے واقعے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی قیادت اور امامت کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک شہر یا ملک کے لیے نہیں، اس کا دائرہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ گزشتہ ساری امتیں اب آپ کی پیروی کیے بغیر نجات نہیں پا سکتی کیونکہ ان کے پیغمبر اور رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اس واقعے نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ مسلمانوں کی غربت، ضعف اور قلت کے باوجود اسلام عنقریب دنیا کے دور دراز گوشوں تک پھیلنے والا ہے اور حق کا اجالا ہونے کے دن قریب ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ 12 نبوی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یثرب سے حاجیوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ مکہ آئے۔ حج کے بعد 12 ذو الحجہ کی شب وہ منی کی اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ یہ 75 افراد تھے، 73 مرد اور 2 خواتین۔ یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن نچھاور کرنے کا وعدہ کرنے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن بلانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے، یثرب والوں کا اشتیاق دیکھ کر بولے، سوچ لو تم جس بات کی پیشکش کر رہے ہو اگر اسے واقعی پورا کر سکتے ہو اور محمد کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے معذرت کر لو کیونکہ محمد ہماری حفاظت میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں لے جاؤ اور پھر دشمنوں کے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عہد ہم سے لینا ہے لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیعت کرو کہ میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی عورتوں اور اولاد کی کرتے ہو۔ حضرت برہ بن معرور رضی اللہ عنہ نے جذبات کی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت کرتے ہوئے بولے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ہم جنگجو لوگ ہیں، مارکہ آزمائی ہمارا جدی پشتی وتیرہ ہے۔ اب سب حاضرین نے بیعت کی۔ اس موقع پر مالک بن تیہان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے جائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا، نہیں، مطمئن رہو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں بھی لڑوں گا، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی، تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری حرمت ہے۔
یہ وہ پختہ قول تھا جس پر دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا انحصار تھا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے 12 نقیب ذمہ دار افراد مقرر کر دیے۔ یہ اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، سعد بن عبیدہ، اسید بن حضیر، عبداللہ بن رواحہ، برہ بن معرور، عبادہ بن صامت، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمر، منذر بن عمر، سعد بن خیثمہ اور ابو الہیثم مالک بن التیہان رضی اللہ عنہم تھے۔ بیعت میں شامل دیگر نمایاں حضرات۔ بیعت میں شامل دیگر نمایاں افراد میں عبداللہ بن جبیر شہید غزوہ احد، ابو ایوب انصاری، خالد بن زید، اوس بن ثابت، ابو طلحہ انصاری، زید بن سہل، سعد بن ربیع شہید غزوہ احد، عبداللہ بن زید اذان کا خواب دیکھنے والے، خلاد بن سوید شہید غزوہ خندق، معاذ بن جبل اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بنو مازن کے زید بن عاصم رضی اللہ عنہ اپنے پورے کنبے سمیت آئے تھے۔ ان کی اہلیہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا، نسیبہ بنت کعب اور 2 بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ بیعت عقبہ میں شریک مسلمانوں نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ اگلے سالوں میں یہ رسول اللہ پر جان و مال وارنے میں پیش رہے اور بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں میں ان کے بیشتر افراد شریک اور بہت سے شہید ہوئے۔ صحابہ کی ہجرت۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصے بعد سن 1390 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے اور یثرب چلے جانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک نخلستانی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ یمامہ یا حجر کا علاقہ ہے، مگر وہ تو مدینہ یثرب ہے۔ وطن چھوڑنے کا یہ عمل ہجرت کہلایا۔ مسلمان آہستہ آہستہ یثرب جانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ قریش کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ اوس اور خزرج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پناہ دینے کا عہد کر لیا ہے، اس لیے وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں ہر ممکنہ رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ کنبے سمیت سب سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ وہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ایک شیر خوار بچے کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں مشرکین نے گھیر لیا اور کہا، اگر جاتے ہو تو جاؤ، مگر بیوی اور بچہ ہمارے حوالے کر کے جانا ہوگا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ انہیں اللہ کے سپرد کر کے نکل گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا 1 سال تک اپنے میکے میں محصور رہیں اور بچہ ددیال میں ماں باپ سے دور بلکتا رہا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے تو قریش نے تعاقب کر کے انہیں روک لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے سارے مال اور خفیہ دولت کا پتہ بتا کر خلاصی پائی۔ صرف ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے ہجرت کی اور ان کی ہیبت کی وجہ سے کوئی ان کو روکنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آج کے دور میں گزرے ہوئے لوگوں کی ہم عصری کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔